فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب غدیر ہماری عید، مصنفہ ہیں سیدہ عابدہ نرجس صاحبہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 74 ہے اور خطبہ غدیر جاری تھا۔ اپنے کلام کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ منقطع کیا تھا۔ عنوان ہے جہنم کی طرف بلانے والے۔ اے لوگو، عنقریب میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو تمہیں جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ لوگوں، اللہ اور میں دونوں ان سے بیزار ہیں۔ یقیناً ایسے امام اور پیشوا، ان کے دوست، ان کے پیروکار اور ان کے مددگار سب کے سب جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں جگہ پائیں گے۔ یہی ان مغرور اور سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب صحیفہ ہیں۔ اب تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اس صحیفے کو دیکھ لے۔ صفحہ نمبر 75، اصحاب صحیفہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دستاویز کے بارے میں بتا رہے تھے جنہیں کچھ اصحاب نے مل کر لکھا تھا، جس کا یہ مقصد تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی کی جانشینی کا اعلان نہ کرنے دیا جائے۔ وہ لوگ اپنے جیسے اصحاب کے لبادے میں منافقوں میں اتنا اثر و رسوخ رکھتے تھے اور انہوں نے اس طرح مخالفت کرنے کا معاہدہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی جانشینی کا اعلان کرنے میں خطرہ محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جبرائیل امین کو 3 مرتبہ یہ پیغام لانا پڑا کہ مولا علی کی جانشینی کا اعلان کیا جائے۔ اللہ نے یہ اعلان کرنے کی تاکید سختی سے کی اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا یقین بھی دلایا۔ یہ کام چونکہ خفیہ طور پر کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن باقی لوگ جو اس سازش میں شریک نہیں تھے انہیں اس بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں چلا، اسی لیے اس صحیفے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ اسے چھپا لیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ صفحہ نمبر 75، عنوان خلافت علی سب تک پہنچانے کا حکم۔ لوگوں، میں امامت اور وراثت کو قیامت تک اپنی اولاد میں چھوڑتا ہوں۔ جس بات کو پہنچانے کا مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے پہنچا دی تاکہ حجت بن جائے ان پر جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہر اس شخص پر جو پیدا ہو چکا ہے یا پیدا نہیں ہوا۔ جو یہاں موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ خبر پہنچا دیں۔ ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ خبر پہنچائے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رکھا جائے۔ صفحہ نمبر 76، عنوان خلافت چھن جانے کا ذکر اور عذاب۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے مستقبل میں ہونے والی ہر بات سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مولا علی کی خلافت اور جانشینی کی بار بار تاکید کے باوجود مسلمان اس بات کو بالکل بھلا کر خلافت آپس میں بانٹ لیں گے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی طرف سے کی جانے والی اس ناانصافی اور ظلم کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ ایسے لوگوں کو دیے جانے والے عذاب کی خبر بھی دی اور اللہ کے عذاب سے امت کو ڈرایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ غدیر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ خلافت کے مقدس منصب کو چھین جھپٹ کر بادشاہت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ کام کرنے والوں اور ان کے ساتھیوں پر اللہ لعنت کرے گا، جیسا کہ وہ قرآن میں فرماتا ہے
سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 سے 35 کا ترجمہ۔ ہم عنقریب دونوں گروہوں جن اور انس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر دونوں کو آگ کے بھڑکتے اور لپکتے شعلوں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ تم ایسے بے بس ہو جاؤ گے کہ یہ عذاب تمہارے روکے نہ رکے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ وہ کھرے کو کھوٹے سے اور اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ لوگوں، زمین پر کوئی بستی ایسی نہیں جس کے باشندے اللہ کے انبیاء کو جھٹلائیں اور اللہ اس بستی کو تباہ و برباد نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ظلم و ستم کرنے والے ہوں۔ صفحہ نمبر 77 ہے، عنوان ہے مولا علی کی امامت کا چوتھی دفعہ اعلان۔ پھر سن لو، یہ علی تمہارا امام، تمہارا آقا اور تمہارا ولی ہے۔ اس کی ذات اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ سچا کر دکھاتا ہے۔ لوگوں، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جو گمراہ ہوئے، اللہ نے ان پہلوں کو ان کی گمراہی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اسی طرح وہ بعد میں آنے والے گمراہوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اے لوگوں، اللہ نے مجھے امر اور نہی کی تعلیم دی ہے، میں نے یہ سب کچھ علی کو سکھا دیا ہے، لہٰذا تم یہ سمجھو کہ علی کا یہ تمام علم اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اس کا حکم مانو، تمہارے لیے سلامتی ہوگی، علی کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اور جس کام سے تمہیں روکے اسے نہ روکو، تو صحیح راستے پر رہو گے۔ اس کی مرضی کے مطابق چلو اور اپنے الگ راستہ اختیار نہ کر کے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اے لوگوں، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی پیروی کرنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، پھر میرے بیٹے جو علی کی اولاد ہیں، جو سب امام ہیں، ہادی برحق ہیں، اللہ کے عدل کے محافظ ہیں۔ صفحہ نمبر 79 ہے، عنوان ہے سورہ الحمد محمد اور آل محمد کے لیے اتری۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، یوم الحساب کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ان کی راہ جن کو تو نے نعمت عطا کی، نہ کہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ۔ لوگوں، یہ سورہ الحمد میرے واسطے اور علی اور اولاد علی کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف ان کے لیے ہی خاص ہے۔ یہ وہی اولیاء خدا ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ پیش کیا کہ یہ وہی اولیاء خدا ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج، بالآخر اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ صفحہ نمبر 79، سورہ الحمد کی عظمت۔ سورہ الحمد کے بارے میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتوں کا سورہ حمد عطا کیا جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا۔ اس سے سورہ الحمد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان فرمایا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے، اسے قرآن کے مقابل قرار دیا گیا ہے، اس کا ثواب مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صفحہ نمبر 80 ہے، عنوان ہے مولا علی کے دشمن۔ اے لوگو، سمجھ لو کہ علی کے دشمن وہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور ظلم کرنے میں حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چپکے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 کا ترجمہ پیش کیا۔ صفحہ نمبر 80، عنوان مولا علی کے دوست اور دشمن۔ جو علی کے دوست ہیں وہی پکے مومن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح فرمایا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے،
جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں دشمنان خدا اور رسول سے دوستی رکھتے ہوئے نہیں پاؤ گے، چاہے وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا قوم اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے اپنا ایمان مضبوطی سے جما دیا ہے اور اپنی خاص روشنی سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 182 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، بس انہی لوگوں کے لیے امن اور عافیت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ہاں، جو ان کے دوست ہیں وہ اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے انہیں سلام کریں گے اور انہیں خوش آمدید کہہ کر یہ خوشخبری سنائیں گے، تم پاک و پاکیزہ ہو گئے اور بہشت میں جا کر ہمیشہ رہو، اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ان کے ہی دوست ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیے جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور ان کے دشمن بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، یاد رکھو کہ یہی ان کے دشمن ہوں گے جو جہنم کے چنگھاڑ سنیں گے جس وقت کہ وہ جوش مارتا ہوگا۔ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا، اور یہ سمجھ لو کہ وہ انہی کے دشمن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں، جیسے ہی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو عذاب دینے والے فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ڈرانے والا تو آیا تھا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور علی کے دوستوں کا کیا کہنا، جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں کیا تم نے غور کیا کہ جہنم اور جنت میں کتنا فرق ہے؟ اور یہ بھی دیکھو کہ ہمارا دشمن وہ ہے کہ اللہ نے جس کی مذمت کی ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے، اور ہمارے دوست وہ ہیں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 82 ہے، عنوان ہے قائم آل محمد کا تذکرہ۔ لوگوں یاد رکھو، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، علی تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ لوگوں، میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں۔ یہ جان لو کہ آخری امام قائم آل محمد مہدی علیہ السلام ہم دونوں کی نسل سے ہوگا۔ سن لو کہ وہ تمام دینوں پر غالب آئے گا، وہ ظالموں سے بدلہ لینے والا ہوگا، وہ تمام قلعوں کو فتح کر کے انہیں نیست و نابود کر دے گا، وہ شرک کے ہر نشان کو مٹائے گا۔ یاد رکھو کہ وہ اللہ کے دوستوں کے ہر خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ سمجھ لو کہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا ہوگا، اللہ کی معرفت کے گہرے سمندر سے ہمیشہ سیراب رہے گا۔ وہ دانش مندوں سے ان کے علم اور فضل کی وجہ سے اور جاہلوں کے ساتھ ان کی جہالت کی وجہ سے حسن سلوک کرے گا۔ وہ اللہ کا پسندیدہ اور چنا ہوا بندہ ہے، وہ ہر علم کا وارث ہے اور اس سے پوری طرح سے آگاہ ہے۔ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہر طرح کی خبریں دینے والا ہوگا۔ یاد رکھو کہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا دانشمند اور علم اور عمل کا مثالی نمونہ ہوگا۔ امت کے تمام معاملات اس کے سپرد ہوں گے۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہے جس کے آنے کی بشارت پہلے گزرنے والوں نے دی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ وہ اللہ کی آخری حجت ہے، اس کے بعد کوئی نئی حجت نہیں ہوگی۔ حق صرف اس کے ساتھ ہوگا، نور صرف اس کے پاس ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، نہ کوئی اس پر فتح پا سکے گا۔ یاد رکھو کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا ولی ہے اور اللہ کی مخلوق پر اس کا مقرر کیا ہوا با اختیار حاکم ہے۔ وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ پر اللہ کا امانت دار ہے۔ لوگوں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا ہے، سب کچھ تمہیں سمجھا دیا ہے، میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھایا کریں گے۔ صفحہ نمبر 84 ہے، عنوان ہے مولا علی کی بیعت۔ پیارے بچوں، جب امت پر اللہ کی جانب سے حاکم مقرر کیا جاتا تھا تو اس پر ایمان لانے والے اس کی بیعت کرتے تھے۔ بیعت سے مراد یہ ہے کہ حاکم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار کرنا
کہ ہم ان کی ہر بات ماننے کے پابند ہوں گے، جس طرح یہ حکم دیں گے اسی طرح کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اسلام لانے والوں سے بیعت لی تھی، ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ان سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے بھرے ہوئے ایک پیالے میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتے تھے، اس کے بعد بیعت کرنے والی خاتون پانی میں ہاتھ ڈال کر اقرار کرتی تھیں۔ میدان غدیر میں مولا علی کی بیعت اللہ کے حکم سے کی گئی، جس کو حکم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تک پہنچا دیا۔ اسے اپنے خطبے میں انہوں نے اس طرح بیان کیا: لوگوں سمجھ لو کہ جب میں اپنا خطبہ ختم کر لوں گا تو تمہیں بلاؤں گا علی کی بیعت کرنے کے لیے، اس کی امامت کا اقرار کرنے کے لیے تمہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا اور اس کے بعد خود علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کی بیعت کرنا پڑے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے علی کے لیے تم سب سے بیعت لے رہا ہوں۔ اب جو کوئی بھی اس کو توڑے گا وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ صفحہ نمبر 86، عنوان حج کرنے کی تاکید۔ لوگوں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پس جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پیش کی ہم نے آپ کے سامنے۔ لوگوں، خانہ خدا کا حج کرو، اس لیے کہ جو گھرانہ حج بیت اللہ کے لیے جائے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، جو استطاعت کے باوجود حج کرنے سے جی چرائے گا وہ فقیر ہو جائیں گے۔ لوگوں، جو شخص بھی عرفات میں وقوف کرتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، پس جب وہ حج کر لے تو اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کرے۔ لوگوں، اللہ کی طرف سے حج کرنے والوں کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، معاوضے کی صورت میں اللہ اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں، بیت اللہ کا حج پورے علم اور معرفت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس مقدس فریضے کے بعد توبہ اور گناہ سے اپنے آپ کو پاک کیے بغیر نہ جانا۔ صفحہ نمبر 87 ہے، عنوان ہے مولا علی کی امامت کی تاکید 5ویں مرتبہ۔ لوگوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر تم اپنی کوتاہی کی وجہ سے دین کے احکامات کو بھول جاؤ تو یہ علی تمہارا مولا ہے، یہ تمہیں پوری وضاحت کے ساتھ سمجھائے گا۔ اللہ نے اسے میرے بعد اسی لیے تمہارا امام مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اس کو میرا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے بیان کر دے گا۔ حلال اور حرام کے مسائل کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اتنے وقت میں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ میں تمہیں حلال کو ادا کرنے اور حرام سے منع کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جان لو کہ مجھے اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ امیر المومنین علی اور ان کے بعد جو امام ان کی اولاد میں سے ہیں ان کے لیے تم سے بیعت لے لوں۔ وہ سب مجھ سے اور علی سے ہیں، ان کی امامت قیامت تک ہے، ان میں ہی مہدی برحق ہیں جس کا ہر فیصلہ حق ہوگا۔ لوگوں، میں نے حلال اور حرام کی جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی تغیر برپا کیا جائے گا، لہٰذا تم اس کو یاد رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، میری شریعت کے کسی حکم کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھو، میں ایک بار پھر اس کو دہراتا ہوں کہ یاد رکھو، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیتے رہنا۔ یہ بھی سمجھ لو کہ نیکی کا حکم دینے میں سب سے پہلے اس بات کو ہر بات پر ترجیح دو کہ میرے قول اور میری شریعت پر عمل کرو۔ صفحہ نمبر 88 ہے، عنوان ہے اعلان خلافت مولا علی اور ہر ایک تک پہنچانے کی تاکید۔ دیکھو اے لوگوں، سب سے بڑا نیکی کا عمل یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ کوشش کرو کہ ہر شخص اس پیغام کو قبول کرے، کوئی اس کی مخالفت نہ کرنے پائے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ صفحہ نمبر 88 ہی ہے، عنوان ہے امامت کی اہمیت۔ لوگوں، یاد رکھو، جب تک تمہارے درمیان امام معصوم نہ ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ علی کے بعد ان کے فرزند ہی امام برحق ہیں
اور میں یہ بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اسی بارے میں خداوند عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 میں، اسی نے سلسلہ امامت کو ابراہیم کی نسل میں برقرار رکھا ہے، اور میں نے بھی یہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جب تک تم اہل بیت کے ساتھ تمسک یعنی جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صفحہ نمبر 89 ہے یعنی 89، عنوان ہے قیامت کا دن۔ لوگوں، پرہیزگاری اختیار کرو، قیامت سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ موت کو یاد رکھو، حساب کو یاد رکھو، اللہ کے حضور باس پرس اور حساب کتاب کو یاد رکھو، ثواب اور عذاب کو یاد رکھو۔ قیامت کے روز جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے ثواب دیا جائے گا، جو شخص بدی لے کر آئے گا اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 90، عنوان ہے امیر المومنین مولا علی کی بیعت۔ لوگوں، تمہاری تعداد اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تم سے بیعت لی جا سکے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے اس کا اقرار لے لوں کہ میں نے اللہ کے حکم پر علی کو مومن کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان ائمہ طاہرین کی بیعت لوں جو میرے اور علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری نسل علی کی اولاد سے چلے گی۔ صفحہ نمبر 90، عنوان سب مل کر کہو۔ اچھا تو لو، اب تم سب مل کر کہو کہ آپ نے علی اور اولاد علی کے بارے میں ہمارے اور اپنے پروردگار کا جو حکم دیا ہے ہم سب نے سن لیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور آپ کے فرما بردار ہیں۔ ہم اپنے دل سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس پر بیعت کرتے ہیں۔ ہم اس پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے، یہی عقیدہ لیے ہوئے حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، نہ ہی کسی شک و شبے کو اپنے قریب آنے دیں گے، نہ کبھی اس عہد سے پھریں گے، نہ اس وعدے کو کبھی توڑیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اور ان اماموں کی جو ان کی اولاد میں سے ہیں۔ صفحہ نمبر 91 ہے، عنوان ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا مقام۔ اے لوگوں، میں علی علیہ السلام کی اولاد کا جو حسن اور حسین کے بعد ہوں گے پہلے ہی ان کا تعارف کروا چکا ہوں، اور ان دونوں کا مقام اور مرتبہ جو میرے پروردگار کے نزدیک ہے وہ بھی تمہیں اچھی طرح سے دکھلا چکا ہوں۔ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں اپنے والد علی کے بعد امام ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میں اللہ کے حکم سے علی سے پہلے ان کا باپ قرار دیا گیا ہوں۔ صفحہ نمبر 91، عنوان پھر عہد لیا جاتا ہے۔ اب تم سب یہ بھی کہو، ہم نے اس معاملے میں اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی اور حسن اور حسین کی اطاعت کی اور ان ائمہ کی اطاعت کی جن کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ بیعت ہے جو امیر المومنین کے لیے ہم دل سے، جان سے، زبان سے اور ہاتھوں سے کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لی گئی ہو، اور حسن اور حسین کی جن کو انہوں نے رسول اللہ نے یعنی اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنی زبان سے بھی ان کی بزرگی اور مقام بتایا۔ ہم ان کے بجائے کسی اور سے محبت نہیں کریں گے جب تک جان میں جان باقی ہے، ہم یہ عہد نہیں توڑیں گے۔ ہم آپ کی طرف سے یہ بات اپنی اولاد اور اپنے خاندان میں دور اور نزدیک کے ہر فرد تک پہنچا دیں گے۔ ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے، ہم سبھی اس معاملے میں ہمارے گواہ رہیں۔ اس عہد کا ہر وہ شخص گواہ رہے جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ خدا کی تمام مخلوق خواہ نگاہوں کے سامنے ہے یا پوشیدہ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اور اس کے لشکر اور اس کے تمام بندے اس کے گواہ ہیں، اور سب گواہوں سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے، جو ہر گواہ سے بڑا
اور بہت بڑا گواہ ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ ہر آواز کو پہچانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے ہر راز کو جانتا ہے، لہٰذا جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ کہ جو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور دیکھو بیعت کرنے والا اللہ کی بیعت کرتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 93 ہے، عنوان ہے مولا علی اور فرزندان علی کی بیعت۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، امیر المومنین علی اور حسن اور حسین اور ان کے فرزندوں کی بیعت کرو، یہ ائمہ کلمہ باقیہ ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، جو اس بیعت کو توڑے گا اسے خود ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اے لوگوں، بیعت کر لو، اس کے بعد جو غداری کرے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا، جو وفادار ہوگا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ابھی ہم اسے منقطع کر رہے ہیں۔